الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ تشریف لے آیا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل رمضان، رمضان کی فضیلت۔ جو لوگ میرے چینل اسلام کی باتوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلام کی باتوں کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک رمضان کی فضیلت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو کچھ احادیث میں بیان کیا ہے، جن میں سے احادیث نمبر 1 کو آج ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ: حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ شب قدر جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی نیت چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کے بدلے جنت ملتی ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کی بخشش ہے، تو اور آگ سے بھی بچ سکتا ہے، آگ سے بچنے کا بھی سبب ہوتا ہے۔ اور روزہ دار کو ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کو ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام، ان کو میں عام لفظوں میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں جو شخص کسی دوسرے روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس کے پچھلے تمام سابقہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے گناہ میں، اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں آئے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ دوسروں کو افطار کرائیں، مطلب کہ ان کو اتنا ان کے پاس تھا نہیں، ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ دوسروں کو، اتنے ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ دوسروں کو روزہ افطار کرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا کریم اور رحم ہے کہ تم ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دو، یا ایک پانی کی بوند، پانی کے گلاس سے روزہ افطار کرا دو، یا لسی سے روزہ افطار کرا دو، تو تب بھی اللہ تمہاری حاجت قبول کرتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت اور درمیانہ حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، تو حق تعالی شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور چار چیزوں کا اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن میں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ و استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو کہ مجھے آگ میں نہ ڈال۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے
حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت میں پوری زندگی گزار دے گا، لیکن اسے پیاس نہیں لگے گی۔ شکریہ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا جاتا ہے، اور اگر آپ سے پھر ایک گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل اسلام کی باتوں کا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے گا، کیونکہ اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم نئے نئے ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ تشریف